فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کا 1 سال مکمل۔ پاکستان کا اظہار یکجہتی مسئلہ فلسطین پر ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس میں 15 نکاتی قرارداد منظور۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کی بھرپور مذمت، فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ۔ آل پارٹیز کانفرنس میں صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور رہنماؤں کی شرکت۔ مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ شرکا نے فلسطینی عوام کو اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ اسرائیلی بربریت خطے کے امن کے لیے تباہ کن ہے۔ اے پی سی فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کی مذمت کرتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم و تشدد کو بند ہونا چاہیے۔ اے پی سی، او آئی سی، عرب لیگ دیگر عالمی اداروں کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے۔ Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns the Israeli barbarism, aggression against Palestine and Lebanon. عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے میں ناکام رہی۔ اسرائیل اپنی صفاقانہ کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھاتا جا رہا ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر زرداری کا فلسطین یکجہتی کانفرنس سے خطاب۔ فلسطین میں ظلم اور زیادتی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 42,000 شہادتوں پر اب عالمی ضمیر کو جاگنا ہوگا۔ جنگ بندی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ عالم اسلام کو آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ بولے فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، خون ریزی بند کرانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان ترقی یافتہ اور خوشحال ہوگا تو ہماری آواز بھی مضبوط ہوگی۔ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو جو 42,000 جو شہادتیں ہو چکی ہیں، کیا ان کی یہ اوبکا، ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی؟ عالمی برادری نے غزہ کے معاملے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ مکمل بے بس ہو چکی ہے۔ نواز شریف کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ کہتے ہیں صہیونی فوج کی جانب سے فلسطینی بھائیوں پر بدترین ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ماؤں کی گود سے بچے چھین کر شہید کیے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اقوام عالم فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھ رہی۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا۔ 2 ریاستی حل شرعی اور جغرافیائی طور پر ممکن نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ کہتے ہیں ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تعجب ہوتا ہے۔ حماس مجاہدین نے مسئلے کی نوعیت ہی بدل کر رکھ دی۔ قرارداد پاکستان میں فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیوں کے قیام سے اختلاف کیا گیا۔ اسرائیل 7 اکتوبر اور یغمالیوں کے نام پر فلسطین، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ کہا اسرائیل مغویوں کے نام پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل نے اب تک کتنے مغویوں کو چھوڑا؟ ہم خارجہ سطح پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کو پیغام بھیجنا ہوگا، پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو نہیں بھولا۔ فلسطین کے معاملے پر پورا پاکستان ایک پیج پر ہے۔ مسئلہ فلسطین پر ساری قوم اور جماعتیں وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حماس کا دفتر پاکستان میں قائم کرنے کا مطالبہ۔ اسلامی فوجی سربراہان کا اجلاس بلانے کی تجویز۔ کہتے ہیں حماس دہشت گرد نہیں، ایک قانونی تنظیم ہے۔ حماس جنیوا کنونشن کے مطابق لڑ رہی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کو آگے بڑھ کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پلیٹ فارم سے فلسطین کی آزاد ریاست کا پیغام دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرائے گا۔
احتجاجی مظاہروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے، خالد مقبول صدیقی کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں مذمتیں بہت ہو گئیں، عملی اقدامات کا اعلان کرنا چاہیے، فلسطینی طلباء کو پاکستان میں داخلے دیے جائیں، وظائف دیے جائیں۔ خالد مقسی نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر دنیا تقسیم ہو چکی ہے، رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چودھری صالح حسین بولے، وزیر اعظم نے جو UN میں تقریر کی اس کا بھی بہت اثر ہوا۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ اسرائیل کو ماننے سے ظلم ختم ہو جائے گا، فلسطین کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج تاریخ ساز دن تھا، کوئی سیاسی رنگ نہیں تھا، PTI کو آل پارٹیز کانفرنس میں آنا چاہیے تھا، دعوت دی تھی، شرکت کرتی تو خوشی ہوتی۔ APC اعلامیے کی کاپی تمام سفارت خانوں کو بھیجی جائیں گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، شہری رحمان نے کہا کہ یہ روایتی آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی، ہم سب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ APC فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیل کے تشدد کے خلاف تھی، دعوت کے باوجود PTI نے APC میں شرکت سے انکار کر دیا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں PTI کی عدم شرکت پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، بولے ہم نقطے جوڑیں گے تو ظاہر ہو جائے گا انہوں نے اہم موقع پر شرکت سے کیوں انکار کیا۔ وفاقی حکومت کا راولپنڈی اور اسلام آباد میں 3 دن عام تعطیل کا اعلان، پیر 14 اکتوبر سے بدھ 16 اکتوبر تک عام تعطیل ہوگی۔ وفاقی حکومت نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ عام تعطیل کا اعلان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے تناظر میں کیا گیا۔ SCO کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ کراچی میں چینی باشندوں پر مبینہ خودکش حملہ کرنے والے کی شناخت ہو گئی۔ شاہ فہد بلوچستان کے ضلع نوشکی کا رہائشی تھا۔ نادرہ ریکارڈ کے تناظر میں تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلایا جائے گا۔ شاہ فہد کے خاندان اور رابطوں کی تفصیلات یکجا کر لی گئی۔ حملے میں استعمال ہونے والی ڈبل کیبن گاڑی بھی شاہ فہد کے نام پر تھی۔ کراچی ایئرپورٹ دھماکے کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق حملے میں ایک کار استعمال کی گئی، گاڑی میں 70 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مجید بریگیڈ سمیت تمام ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی بریفنگ، کہتی ہیں کہ دہشت گردوں نے پاک چین دوستی پر حملہ کیا ہے۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پاک چین مل کر کام کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 1 سال میں 42,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس، سیکیورٹی اداروں کی ایئرپورٹ سگنل دھماکے سے متعلق تفتیش پر بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ایئرپورٹ دھماکہ ناقابل برداشت ہے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس کا کام تیز کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی چینی قونصل خانہ آمد، چینی قونصل جنرل سے تعزیت۔